قرآن و سنت ہے حضرت. جس کو محبوب کی سنت میں رنگا ہوا دیکھو بس چپ کر کے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا حضرت. باقی میاں بچ کے رہنا یار، بڑا خطرناک دور ہے حضرت. پہلے صرف مال کے ڈاکو، اب عقیدے کے بھی، اب عزتوں کے بھی ڈاکو حضرت. بچ کے رہنا حضرت. باقی حضرت اگر کوئی پاک مل جائے تو پھر تو کمال ہے نا جی. پھر تو حضرت سلطان جیسے کہتے ہیں نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں. اگر کو مل جائے تو نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبیح کھڑکایا ہوں. عرض کی تھی حضرت پھر کیتا کی ساری زندگی. فرماتا سن جو دم غافل سو دم کافر مرشد اے فرمایا ہوں. جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب میں لایا ہوں. اگر کو مل جائے تو پھر تو اقبال بھی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے گر آج بھی کوئی شعیبہ میسر. پھر اقبال بھی کہتا ہے گر آج بھی کوئی شعیبہ میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے حضرت. اگر کو مل جائے پھر تو کمال ہو گیا حضرت. دیکھو نا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب عرضی پیش کی دیکھنے کی تو کیا ہے لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن قربان جاؤں نہیں محمدیوں پہ، قربان جاؤں محمدیوں پہ حضرت. کیا کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن شان نیاز احمد بریلوی پھر کیا کہتے ہیں یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں بادشاہ تخت نشیں کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں عاشق نیاز کی صورت سینہ بریاں دل جلا دیکھا. اگر کو مل جائے پھر تو کمال ہو جائے نا. نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو. نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو. حضرت کی حضور لبا کیویں فرماتے ہیں جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بذابے ہو. زبانی کلمہ ہر کوئی آنکھے دل دا پردہ کوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پردے کی جانن یار گلائی ہوں. جتھے کلمہ دل دا پردے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہوں. اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. اگر کو مل جائے پھر تو کمال ہی ہے، پھر تو کمال. اور حضرت میں نے اپنے دادا شیخ کو دیکھا حضرت، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ تو خود عارف وقت تھے حضرت، لیکن ایک دعا ہمیشہ کیا کر. اور وہ میں کہا کرتا تھا اپنے پیر بھائیوں کہ یہ مریدین کی تربیت کے لیے دعا تھی. اب ایک دعا اکثر فرمایا یا اللہ اب کوئی مرد ملا، کوئی کامل ملا. یہ آپ وقت اخیر تک دعا کرتے رہے، آپ بھی دعا کیا کریں یا اللہ کوئی بندہ ملا، کوئی اپنا دوست ملا. اور پھر میرے سیدی فرمایا کرتے تھے ٹونڈن والیاں پا لیا ٹونڈ جنا دی پکی. جو دل سے طلب کرے گا اس کو ضرور ملے گا، کیونکہ باتیں کھلتی جائیں گی، میں واپس آ جاؤں گا. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھنا، دینے والے بھی بڑے ہیں، لین والا کوئی نہیں. وہ گلہ کرتے ہیں. پھر میں اپنے دادا شیخ کی کم و پیش حضرت 100 سال کے قریب آپ نے عمر پائی. جب وقت اخیر آیا تو اکثر رویا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں 100 سال ہو گئے کوئی منگن ہی نہیں آیا ہے، منگن ہی کوئی نہیں آیا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی شاید نہیں. کتے پہلی ہے، کتے اٹلی ہے، کتے کینیڈا ہے اندر، کتے امریکہ ہے، کتے UK ہے. یہ ہمارے صوفیہ میں ایک بہت خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ لکھا ہے حضرت کی خدمت میں نہ کوئی شخص حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے وہ حضرت مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو اسم اعظم آتا ہے. تو فرمایا پھر حضرت مجھے بھی سکھائیں. آپ نے فرمایا اس طرح تو کوئی بھی نہیں سکھاتا جس طرح تو کہہ رہا ہے. ابلتے کو لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، ابلتے کوئی لبدئی نہ ہی پرے پیالے والا، جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. حضرت یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت، کیسے تو کوئی بھی نہیں دے گا. اس نے کہا حضرت کیسے؟ فرمایا کچھ وقت گزار پھر دیکھتے ہیں. اس نے پورا 1 سال حضرت کی خدمت میں گزارا. حضرت جی
پتہ ان کو پہلی نظر میں چل جاتا ہے کہ پانڈا انہیں جوگا ہے وے کہ نہیں، لیکن بھیجنا پھر طریقے سے ہوتا ہے نا کسی کو۔ وہ 1 سال جب پورا ہوا نا تو اس نے بھی ارادہ کیا بھائی سال پورا ہو گیا ہے، حضرت بولے نہیں دوبارہ، آج میں نے خود ہی عرض کر دینی ہے۔ حضرت بھی تیاری میں تھے، جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا نا حضرت وہ سال پورا ہو گیا تو آپ نے کچھ اسم اعظم کے بارے میں بتایا نہیں۔ فرمایا یار وہ بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتا کو تجھے کام کہیں تو کر دے گا۔ اس نے حضور حکم فرمایا یہ برتن اٹھا، یہ تو میں نے پکڑا نا چھوٹا ہے، وہ لکھا بڑا برتن تھا اور کپڑے میں لپٹا ہوا تھا اور اوپر کپڑے کی گرہ لگی ہوئی تھی۔ فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے، یہ اس کو دے آ۔ اس نے وہ برتن اٹھایا اور چل نکلا۔ جب خانقاہ سے باہر نکلا نا تو دیکھا برتن بہت بڑا ہے، وزن کوئی نہیں۔ اس نے کہا حضرت نے کیا اٹھا دیا، اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، چل کھول کے دیکھتا ہوں۔ پھر خیال ہے نہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر تھوڑا آگے گیا، پھر وہی خیال آیا، پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں، چلتا رہا۔ وہ جب ندی کے پل پہ گیا نا نہیں رہ گیا، وہ پہلے وہ کپڑے کی گرہ کھولی، پھر برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اندر میں سے نا چوہا نکل کے بھاگ گیا۔ اب سمجھ وہ بھی گیا، اب ظاہر ہے آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا، اب تو واپس نہیں آنا تھا۔ جب واپس آیا تو حضرت بھی سین میں چکر کاٹ رہے تھے۔ جب آیا نا وہ خالی برتن لے کے تو حضرت نے مخاطب کر کے فرمایا تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، تو کہتا ہے کہ تیرے سینے میں رب کے راز ڈالوں، اور ایک چوہا تو تجھ سے سنبھالا نہیں گیا، رب کے راز کیا سنبھالے گا ہے؟ ابلتے کو لب دینا ہی پرے پیالے والا، جے لب جائے تے دیندہ نیک نوالا۔ مسئلے چاہے کوئی کسی مسئلے، ہم تو پھر منتظر رہیں کوئی معین الدین آئے اور صرف یار کے لیے آئے حضرت، کوئی نہیں حضرت، معین الدین کوئی نہیں حضرت۔ یہ جتنے ہیں نا پاک لوگ، یہ جو آپ کو 4 نظر آ رہے ہیں یہ پھنسے بیٹھے ہیں، یہ پیچھو ڈیوٹی لگی ہے، یہ تے اللہ دی قسمیں بھی نس جن اٹھ کے حضرت چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے ہی اننے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے۔ ہم نے ان کا اتنا دل دکھایا۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے سوال کرنے لگا، آپ کی دکان ہے حضرت، اس میں کیا ہے؟ یاقوت، مرجان، زمرد، ہیرے، سونا، چاندی، آپ کی دکان ہے حضرت، اب بیٹھے ہوئے اپنی دکان میں یہ سارا مال لے کے، ایک بندہ آئے اور آ کر آپ کو کہے حضرت آدھا کلو گویا لگ جائے گا، سچ بتانا آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ بھائی میں کیا لے کے بیٹھا ہوں، یہ کیا گند مانگ رہا ہے آ کے؟ دوسرا بندہ آئے وہ آ کے کہ حضرت آدھا لیٹر پیشاب مل جائے گا، آپ کہیں میں یاقوت، زمرد، مرجان، لال، ہیرے، جواہرات، سونا، چاندی لے کے بیٹھا ہوں، یہ کیا مانگ رہے ہیں اہل علاقہ مجھ سے؟ پھر آخر ایک دن کیا ہونا ہے، آپ نے یہ کیا کہ دکان بند کر دینی ہے، اتنے ادا طالب بھی کوئی نہیں ہے حضرت۔ ان کا بھی یہی حال ہے، کہتے ہیں طالب بھی کوئی نہیں ہے، طالب بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے اتنا وقت نہیں ہے۔ حضرت سے پوچھئے گا کبھی، اگر میں فضیلتیں بیان کرنی شروع کروں تو شاید ختم ہو جائے ٹائم آپ کا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ماں امت کی، ان کی گود میں بیٹھنے کا شرف ملا، نبی پاک علیہ السلام کے پیالے سے انہوں نے پانی پیا حضرت، صرف صحابہ کو نہیں بدری صحابہ کو دیکھا حضرت، کسی اور کے مرید نہیں تھے، ڈائریکٹ مولا مشکل کشا کے مرید تھے حضرت۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے بھی فیض پایا حضرت، تقوی میں، زہد میں، عبادت میں، کوئی حضرت کا ثانی نہیں تھا حضرت، اتنے جلیل القدر تابعی تھے، لیکن کیا ہے آگ دیکھ کے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوں سے آپ کا سین گیلا ہو گیا، پھر تھے کسی نے پرواہی کوئی نہیں۔ وہ فرماتے میں نے کبھی جبرائیل کو مسکراتے نہیں دیکھا، فرشتے نہیں، فرشتوں کے امام ہے، عقیدہ اہل سنت معصوم عن الخطا ہیں۔ ہمارے لیے پوچھا، محبوب کو پتا تھا، پوچھا جبرائیل مسکراتے کیوں نہیں؟ عرض کی محبوب جب سے رب نے جہنم کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک میں کبھی نہیں مسکرایا حضرت، لیکن اتنے کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی حضرت، ایسی بے خوفی حضرت، پرواہی نہیں کسی کو، لیکن وہ رونے والے تھے یار، وہ ڈرنے والے تھے، بڑا کر کے بھی ڈرتے تھے، اور ہم نہ کر کے بھی نہیں ڈرتے حضرت، ایسی بے خوفی ہے حضرت۔ کتنے کتنے مسئلے، چلو جی جہنم والا معاملہ تو بہت لیٹ ہے، اس سے پہلے جو سب سے خطرناک ترین معاملہ ہے حضرت
وہ یہ ہے یہاں سے اپنا ایمان سلامت لے کے جانا حضرت. جتھے محمد بخش جائے رو پہ رو کے کیا کہتے ہیں؟ سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے. رنگ رنگ دے کڑے مختلف اعمال ہیں نا، کسی کے زیادہ کسی کے کم، کسی کے اور زیادہ کسی کے اور کم، مختلف ہیں نا کڑے. کسی کا عمل زیادہ ہے، کسی کا بہت زیادہ ہے، کسی کا تھوڑا ہے، کسی کا بہت تھوڑا ہے. سیاں گئیاں پانی پرن رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. سنا ہے آپ نے کبھی کسی کی زبان سے خاتمہ بالخیر ہونے کا؟ ہے کسی کو؟ کتنا مشکل مرحلہ ہے ایمان سلامت لے کے جانا. اور حضرت جی ہر بندے کے پاس تب شیطان آئے گا. نقشبندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا کرے گا؟ میں اس سے اس کا ایمان چھین. امام فخر الدین رازی کے پاس آ گئے حضرت، وہ تو پیچھے شیخ تھے، حضرت نجم الدین کبرا بچ گئے، یہ تو کسر اس نے کوئی نہیں تھی چھوڑی. حضرت آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں حضرت؟ یہ ہے کہ ہر نماز میں گڑ گڑائیں مالک خاتمہ میرے خیر کریں. ہر نماز سے روئی حضرت یا اللہ کلمہ نصیب کریں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. وہ چند لوگ جو آپ پہ ایمان لائے جن کے لیے حواری کا لفظ بولا گیا ہے، وہ حاضر خدمت تھے. ایک قبر آ گئی، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اس قبر والے کو زندہ کرے، ہم اس سے موت کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی ربا یہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، قبر والے کو زندہ کر دیں. لکھا جب قبر کھلی نا، قبر شک ہوئی اور قبر والا قبر سے باہر نکلا تو وہ کون تھے؟ وہ تھے جناب سام، جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں. جب یہ اپنی قبر سے باہر آئے نا تو لکھا ہے ان کی داڑھی مبارک حضرت سام کی اور سر ٹوٹلی سفید. اللہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. حضرت سام کے دور میں تو بال سفید ہوتے نہیں تھے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سام آپ کے دور میں تو بال ہی سفید نہیں ہوتے تھے، بال کالے رہتے تھے، بڑھاپے تک مرنے تک بھی بال کالے رہتے تھے، تو آپ کے بال سفید کیسے ہو گئے؟ کون ہے؟ نبی کے بیٹے، اور نبی بھی جلیل القدر نبی ہے. پوچھا سام تمہارے بال کیوں؟ جناب سام آگے سے کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا نا تو میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونے کا وقت آ گیا. اس خوف سے میرے سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو گئے. ادھر رجی ہے کسی کو خوف کے پیش ہونے؟ ہے کسی کو خوف کہ پیش ہونا؟ مالک دے چھن گیا سب کچھ ہم سے ہمارا. اور کیا ہے؟ مادیت پرستی کا غلبہ ہے. پیسہ زمین، پیسہ زمین، پیسہ زمین، زمین پیسہ. پوچھا سام کتنا زمانہ گزر گیا آپ کو انتقال کی ہوئی؟ عرض کی اللہ کے نبی 400 سال گزر گئے میرا انتقال ہوئے، لیکن ابھی تک موت کی جو تلخی ہے اس کی کڑواہٹ میری زبان پہ موجود ہے. حضرت تھے کسی نے کو ٹینشن مرنا ہے؟ کسی کو قبر یاد؟ کسی کو؟ بس حضرت جی یہ جڑے چھڈ کے جانے نے انہوں پوچے لاؤ پوں پوں کے، حضرت جی انہوں پوچے لاؤ دبا دبا کے. خوب بھائی جی محنت کرو پتر، علماء کے پاس بیٹھو. بڑا کٹھن مرحلہ درپیش آ گیا حضرت جی، کٹھن مرحلہ درپیش. یہ قاری صاحب میرے خیال سے مسجد میں تشریف لائے ہیں. ہماری جو سیالکوٹ مسجد ہے نا امیر مسجد ہے حضرت. میرا حضرت جڑا صرف حال ہے نا ہماری مسجد کا اس میں 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. ایک امیر مسجد ہے نا 16 ٹن حضرت جی. اور اتنا ٹھنڈا حال ہوتا ہے کہ اگر آپ گرمیوں میں بھی مسلسل بیٹھے نا 1 گھنٹہ تو آپ کو اوپر چادر لینی پڑے گی، اتنا ٹھنڈا حال ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں نے کیا دیکھا 16 ٹن چلنے کے باوجود نماز میں ایک نمازی آئے گا پکھا، دوجا آئے گا او والا پکھا،
تیجا آئے گا وہ والا پکا، چوتھا آئے گا وہ والا پکا۔ تو میں اکثر مسلح پہ بیٹھ کے سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں بندیا بڑی گرمی لگتی ہے تجھے، اتنا بڑا حال ہے، 16 ٹن چلر چل رہا ہے، پھر بھی تو پکھا لگا لیتا ہے آگے۔ وہ بندیا اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جا کے، جانا چلر ہوگا، نہ پکھا ہوگا، نہ پکھی ہوگی، کیا بنے گا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ تو اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہے۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور لیکن دل نہ لگانا، رہنا ضرور، مالک بن کے نہ رہنا، مسافر بن کے رہنا، سوکھا رہے گا۔ میں حضرت میں کیونکہ برطانیہ کا دورہ تھا، جمعرات کو میں واپس آیا، تو برطانیہ جو بندہ مجھے ملتا تھا نا وہ یہی پوچھتا حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں نے دل میں کہنا میرا قیام انہوں یاد ہے، اپنا سارے نہیں بھولے ہے، اپنا نہیں کسی کو یاد کہ ہمارا کتنے دن قیام ہے، اپنے پکے ڈیرے نے حضرت، پکا پروگرام ہے حضرت۔ انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور لیکن مسافر بن کے، مہمان بن کے، دل نہ لگانا۔ یہ زمین تیرے پیر کے نیچے ہے، زمین کو پیر کے نیچے رہنے دینا، ان زمینوں کو اٹھا کے کہیں اپنے دل میں نہ لے آنا، نقصان تیرا ہوگا۔ اگر تو اس زمین کو پاؤں کے نیچے سے اٹھا کے دل میں لے آیا، اس کی جگہ پاؤں کے نیچے ہے، دل نہیں، تیرا دل بڑی اعلیٰ چیز ہے، تیرے دل میں یا میں رہوں گا یا میرا محبوب رہے گا۔ یہ جو زمین پیروں کے نیچے ہے اس کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا، اور اگر تو نے یہ غلطی کی تو پھر یہ زمین تیرا کچھ بھی نہیں رہنے دے گی، پھر کچھ نہیں رہنے دے رہا ہے ہمارے پاس کچھ۔ کس سے نہیں لڑے ہوئے ہم اس کی وجہ سے؟ بھائی سے لڑے، بہن سے لڑے، چاچے سے لڑے، تائے سے لڑے، خالہ سے لڑے، ماموں سے لڑے، پھپھو سے لڑے، کس سے نہیں لڑے حضرت؟ اور ایسے بے وقوف اس کے لیے لڑے جس کو آج تک اپنے ساتھ قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے جا سکا حضرت، ایسے بے وقوف۔ سزا میں لینا حضرت، اس سے محبت کرنے کی یہ اس لائق ہے ہی نہیں، کس سے محبت کی جائے؟ ٹھیک ہے تجھے دی ہے بس ٹھیک ہے، پاؤں کے نیچے رکھ اس کو، تو مکان میں رہ، مکان کو اپنے دل میں نہ رکھ لیں کہیں حضرت۔ لیکن اسی بھی کوئی نہیں منی حضرت، جڑے جڑے جنوں واڑ سکنے سن اسی واڑ لیا دے اندر حضرت، ہاؤس فل ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ جنہوں نے رہنا تھا وہ دونوں ہی کوئی نہیں، نہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول ہے، باقی سارے ہی رہ رہے ہیں میرے دل میں، بیوی بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، سارے رہ رہے ہیں حضرت جی، لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ دونوں ہی کوئی نہیں حضرت، نہ اللہ نہ اللہ کا رسول، سارے نے حضرت دے اندر جیڑی جیڑی محبت پہ دے اندر واڑ سکنا ہمیں ساریاں واڑ بیٹھا تھا حضرت، لیکن نہ ہو پھر سزا ملی حضرت ان سے محبت کرنے کی، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس، تباہ ہو گیا۔ زمین بھائی پیروں کے نیچے ہے، اس کو پیروں کے نیچے رکھو، دل میں نہ لاؤ یار، دل اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور یہ میری گھڑی پہ بھی نظر ہے، جناب سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑا نام ہوا ہے حضرت اپنے وقت کا، یہ ہمارے اکابر تھے حضرت۔ وہ لکھا ہے طواف بیت اللہ کر رہے تھے، بادشاہ وقت آ گیا، طواف روکا گیا، حضرت کو پروٹوکول دیا، بادشاہ کو پروٹوکول دیا گیا، جناب سالم نے نہیں طواف روکا، فاروقی خون تھا حضرت، سب کو بڑا غصہ لگا، بادشاہ کو بھی بڑا غصہ لگا، انہوں نے کہا مولوی نے میں نے پروٹوکول ہی نہیں دیتا، لیکن جب حضرت کے قریب گیا نا تو روب کی وجہ سے بات کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ علم کا بھی روب اور پھر ساتھ عمل کا بھی روب ہے۔ کچھ لوگ نا امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں آئے، عرض کی تھی حضور کتاباں جڑیاں اسی پڑھیاں نے تسی بھی وہی پڑھیاں نے،
لیکن جو روب لوگوں کے دلوں میں آپ کا ہے ہمارا نہیں. فرمایا کتاباں ایکو جہی پڑھیاں نے، عمل ایکو جہا کوئی نہیں ہے. علم بھی اور پھر روب. بادشاہ میں جرت ہی نہیں ہوئی حضرت سے بات کرنے کی. حضرت طواف کر رہے تھے، اس نے بھی کرنا چاہیے، لیکن سکون اس کو کوئی نہیں آیا. اب وہ نا طواف کرتا کرتا پلان بنا رہا ہے، کیا ایسا کام کروں جناب سالم بھی میرے ماننے والوں میں آ جائے. تو پھر یہ جو ہے نا میاں اتنے آ کے میرے جیون جی رہ جاندے نے حضرت جی. اس نے بھی یہی پتہ پھینکا. حضرت جناب سالم کو کہتا ہے قریب آ کے، حضرت سب نے پروٹوکول دیا طواف روک کے، آپ نے نہیں دیا. میں بڑا خوش ہوں جناب سے. جناب اگر اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. حکم کریں کیا پیش کروں، مانگیں کچھ مجھ سے. فاروق کی خون جوش میں آیا. فرمایا بادشاہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رب کے گھر میں کھڑا کر کے مجھے دعوت گناہ دیتا ہے. اس نے عرض کی حضور دعوت گناہ کیا ہوئی؟ فرمایا اس سے بڑا کو گناہ ہو سکتا ہے؟ کھڑا میں رب کے گھر میں ہوں، مانگوں تجھ سے. حضرت نے یہ کہہ کے طواف شروع کر دیا. اس نے بھی شروع کر دیا. حضرت نے 7 چکر مکمل کیے. مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا فرمائے. اب زمزم شریف پیا اور باہر نکل گئے. اس کو پھر سکون نہیں آیا، پیچھے گیا. پھر جب حضرت حدود حرم سے باہر آئے نا مسجد سے، پھر ہاتھ پکڑ لیا. کہتا ہے حضرت معاف کر دو، واقعی غلطی ہوگی میرے کو. فرمایا معاف کیتا. عرض کرتا ہے حضرت اب تو مسجد سے باہر ہیں، اب کچھ مانگ لیں. فرمایا اچھا تو اتنا ہی دینا چاہتا ہے، پھر تو ہی بتا دین مانگوں کہ دنیا مانگوں. اس نے اس کی حضور دین کے تو آپ بادشاہ ہیں، مجھے اللہ نے دنیا کی بادشاہت دی ہے، دنیا میں سے کچھ مانگے. جناب سالم رو پڑے. فرمایا اے بادشاہ جس رب نے دنیا بنائی ہے سالم نے کبھی اس سے نہیں مانگی ہے، تجھ سے کس طرح مانگ لے ہیں. انہوں نے پیراں چی رکھی حضرت. سلیمان مصباحی نے چک کے دل چ واڑ لئی حضرت. پھر پگتے ہوں پھر جے دل چ واڑی سو تے پگتے پھر ہوں جے واڑی سو دل چ. انہیں پھر ککھ نہیں رہن دینا سلیمان مصباحی تیرا نہیں. یہ پیراں دے تھلے وے پیراں دے تھلے ہی رہن دے. دل سونا کر کے نا صاف کر کے ایتھے انہوں رکھ جدے واسطے ہے وے انہوں رکھ میاں. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. علم بس کریو یار اکو الف تیرے درکار. علم نہ آوے وچ شمار جاندی عمر نہیں اعتبار. علم بس کریو یار. کنیاں تقریراں سننیاں نہیں تے تو عمل والے پاسے آنا ہے. رضا ثاقب صاحب، پیر اجمل صاحب، عمر فیض قادری صاحب، مفتی سمر صاحب، اور کنیاں تقریراں سن کے مننا ہی سانو دس چھڑ. یہ بلے شاہ کہہ رہے اکو الف تیرے در کا. کوئی اوکھی گل تے نہیں ہے. وہ کنیاں تقریراں سن کے بعد آنے کنوں ڈھیکن ڈے بہ کے چسکے لانا تو ہے. کنیاں سن کے توبہ کرنی ہے، کدوں باز آنا اکو الف تیرے در کا. الف اللہ، الف اللہ، الف اللہ، اکو الف تیرے در کا. کوئی اوکھا کام تے نہیں میاں. کنیاں تقریراں سننیاں نہیں ہوں کی ویکھنا ہی. نظراں تیریاں کمزور ہو گئیاں، گوڈے تیرے رہ گئے، پٹھے تیرے کمزور ہو گئے. ان کی چاہنا ہے اکو الف تیرے در کا، اکو الف تیرے در کا. پکاؤ گے نا الف جی، پکاؤ گے نا جی الف، پکاؤ میرے بچے کو. اہم جاندہ ہے آخر اینڈ کروں گا میں. بادشاہ رو پیا. کہنے لگا بابا جی ایک سفر تے چلا ہوا. بابا پھر بولیا. انہوں نے کہا بادشاہ وہ اگے تو سفر تے جانا ہے تے سارا شہر دیکھدا ہے. اج کیڑا سفر ہے؟ کوئی ہاتھی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، کوئی خیمے نہیں، کوئی تیرا پروٹوکول نہیں. اگے تو جانا ہے سارا شہر بند ہوندا ہے، یہ کیڑا سفر ہے اج؟ بادشاہ اور رویا. انہوں نے کہا بابا جی اے سفر ہی ہے لیکن اور سفر ہے، اور وہ سفر تے اے والا سامان نہیں جانا ہے. بابا پھر بولیا. انہوں نے کہا بادشاہ آپ ہی کہن رہے ہیں کہ چلا سفر تے ہی اور دا سامان اور ہے، تو وہ سامان نہیں کٹھا کیتا جڑا وہ سفر والا کتھے. بادشاہ پھر رویا. انہوں نے کہا بابا جی یہی تے غلطی ہوئی. میں ساری زندگی ایسے سفر والا سامان کٹھا کرتا رہا جڑا سفر او سامان تے نال لے کے جانا ہے، جڑا او سفر
تے سامان نال لے کے جانا، میرے کو کٹھا ہی کوئی نہیں ہویا ہے۔ بابے نے لال رمال کھڑیا اور بابے نو یاد، بادشاہ نو یاد کرا کے آکھیا بادشاہ یاد ہی ایک دن لال رمال دے کے تو آکھیا ہی جڑا سب تو بہتا بے وقوف نظر آندا ہے رومال وہ دی چولی رکھ دے۔ اس دن تے رومال میں اپنی جیبے پا کے ٹر گیا ہاں، لیکن لے بادشاہ آج رومال تیری چولی رکھن لگا ہوں، کیونکہ سب تو بڑا بے وقوف تو ہی جن نے ساری عمر لنگا چھڑی اور وہ سامان ہی نہیں کٹھا کیتا ہے جڑا اتھے لے کے جانا نال۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندیا دھیان رکھیں کہ تے ماریا نہ جائیں، مت تم ہی وہی سامان کٹھا کرتا رہ جائیں جڑا ہے سفر والا ہے، وہ سامان کٹھا ہی کوئی نہ کرے ہیں جڑا وہ سفر والا ہے۔ ہاں یار اے بھی لیکن اے دے نالوں ضروری دیکھو نا حضرت کڑی اے سفر والی ہے، ایتھے رہ جی، پگ ایتھے ہی، کپڑے ایتھے ہی، کچھ بھی نہیں نال کی جانا ہے فجر ظہر کٹھا کرو یار۔ حضرت جی صرف آپ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں، آپ کو خود اندازہ نہیں کہ ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں۔ چند ہزاروں روپے کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے دل پڑتے دیکھے ہیں، پتہ لگا اتنا نقصان ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں نا جی جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئیں، ہو گیا نا نقصان۔ علماء بیٹھے ہیں، پتہ ہے فجر کی سنتوں کا کتنا ثواب ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، فجر کی سنتیں اس خلا کو پر کر دیتی ہیں، جگہ ہی کوئی نہیں رہتی، فل اتنا ثواب حضرت۔ جس کی آج فجر کی سنتیں رہ گئیں گیا نا ثواب، جس کی آج فجر کی جماعت رہ گئی گیا نا ثواب۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں حضرت، ہر روز کتنا بڑا نقصان۔ یہ نہ کر دیں بس حضرت جی دل دا کی کریے، کسی نے دردی نہ پر چھڑیا پھر کہنا ہو سکتا ہے اے گل سناواں تے مان جانا حضرت، کیا کروں حضرت۔ یہ تو میں اتنا تھکا ہوا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بڑا بول نہیں بولنا لگا۔ سیالکوٹ تو لے کے ایتھے تک میں گڈی آپے چلا کے آیا، میں اتنا تھکا ہوا، میرا پور ٹوٹدا پہ درد نال، لیکن جڑا درد میرے مرشد نے اے اندر پڑے ہے نا، اے درد اس درد اگے کچھ بھی نہیں۔ پھر کہنا ہو سکتا ہے گل سناواں تے بعد آ جائے کوئی۔ یہ امام حسن بصری بس وہ لکھا ہے کہ حضرت نا فجر کی نماز پڑھ کے نا تو مسجد سے باہر جا رہے تھے اور ایک نوجوان بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آ رہا تھا، دروازے پہ ملاقات ہوئی۔ اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا دروازے پہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ جماعت ہو گئی ہے حضرت، لیکن اسے پھر بھی نہیں رہا گیا، پوچھتا ہے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا تو کب کی ہو گئی؟ اتنا دکھ ہوا اندر سے نا، ہائے نکلی، ہائے بھئی آج میری فجر دی جماعت رہ گئی ہے۔ امام صاحب نے دیکھا، فرمایا اتنا دکھ ہوا ہے؟ بس کرتا ہے حضور اہمی تے نہیں نا آ نکلی اندر۔ فرمایا میں جماعت نہ پڑھی ہے، میرا سودا کر لے۔ انہوں نے کہا امام صاحب وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت دا ثواب تینوں دینا وا، تو اپنی مینوں دے دے۔ اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کریں پھر سودا۔ فرمایا میں نے جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کرتا ہے حضرت میں نے آپ کو دی۔ میں مختصر کر رہا ہوں، جب رات کو سویا نا تو خواب میں کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندیا یہ کی کیتا ہی یا نہ کاٹے دا سودا کر رہے ہیں، وہ جماعت رہ جانے کے دکھ میں جو تیرے اندر سے نکلی تھی نا، آئے واللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ آنکھ کھل گئی، ہو اب کچھ نہیں سکتا تھا، کہا ان سیرے گل ہوئے گی۔ امام صاحب نے جا کے صبح آیا، فجر اسی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھی، بعد میں حاضر ہو کے نا عرض کرتا ہے حضرت تو کل والا سودا یاد ہے؟ فرمایا عرض کرتا ہے حضرت سودا کینسل کروانا ہے، تسی اپنی جماعت دا ثواب لے لو، مینوں میری ہا دے دیو۔ آپ نے فرمایا خواب صرف تو ہی نہیں ویکھیا، میں بھی ویکھیا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے حضرت جی، ہاتھ جوڑ کے نہ کرو اس طرح پتر، نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنی خانقاہ کے سین میں ایک کھڑے تھے حضرت، اور حضرت اس وقت کسی خاص کیفیت میں تھے حضرت۔ کرتے کیا تھے کہ زمین پہ نا صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، منجا رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، اٹھا لیتے تھے۔ اب سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں
کو قریب ہو کے حضرت سے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جب وہ کیفیت ختم ہوئی حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے، لوگ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی حضرت آگے ایک راز کھلا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضرت آپ خانقاہ کے صحن میں کھڑے تھے اور زمین پہ نا صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے، پھر اٹھا لیتے تھے، پھر پاؤں رکھتے اور آدھا رکھتے، مکمل نہیں رکھتے تھے، تو یہ کیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ یہ اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے لیے کتنا ہے؟ عرش الہی تو بہت آگے کا سفر ہے۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت ہے، اور اتنی ہی مسافت پہلے آسمان سے دوسرے کی ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی ہی مسافت دوسرے آسمان سے تیسرے کی ہے، اور اتنی ہی مسافت تیسرے آسمان سے چوتھے۔ یہ کم و بیش میرے خیال سے 3500 سال کا راستہ بن جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے کابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں ان کے فضل پہ نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن جاتا ہے۔ بندہ تو پھر بندہ ہی ہے نا حضرت، یہ تو وکری بات ہے حضرت۔ نہ ہم کسی کے پاس بیٹھے، نہ ہم نے خود کو جانا، نہ ہم نے خود کو پہچانا۔ ہم نے سمجھا شاید نوکری مل گئی، شادی کر لی، گھر بنا لیا، چند بچے پیدا کیے تو کام پورا ہو گیا۔ تجھے تو خود ہی نہیں پتا تو کیا ہے۔ اب میں نے کہا نا موضوع کھلتے جائیں گے، میری کیونکہ گھڑی پہ بھی نظر ہے، اثر بھی پڑیں گے، میں بس اتنا ہی کہہ کہ واپس آ جاؤں گا۔ اقبال نے کمال کا، اقبال کہتے ہیں بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہمسایہ جبریل امی، بندہ خاکی ہے اس کا نشیمن، نہ بخارا نہ بدخش۔ لیکن ہم نے ضائع کر دیا سارا کچھ، سمجھا شاید نوکری مل گئی، بیوی مل گئی، بچے ہو گئے، بس سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں حضرت کرنے کیا آئے تھے، مقصد کیا تھا۔ میاں اقبال پھر رو کے کہتا ہے، اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے۔ اوے سلیمان مصباحی، وہ تیرا کام تو جو ان کے اور رب کے درمیان پردہ ہے وہ اٹھانا تھا، تو خود ان کا پردہ بن گیا۔ تیرا تو کام تھا ان کو بندگی سکھانا، تو نے اپنی بندگی شروع کروا دی ان سے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ کی کریے، ہم خود ڈرے ہوئے ہیں حضرت جی، یہ بات تو ہم سنا دیتے ہیں لیکن اگوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی بڑے بڑے نام موجود ہیں، لیکن پھر بھی حضرت جی حالات بڑے، دیکھو نا حضرت جی کیا اقبال نے دیکھا ہوگا جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں، جس دور میں سید دیدار علی شاہ ہوں حضرت، جس دور میں سید میر علی شاہ ہوں حضرت جی، جس دور میں بابا جی نور محمد ہوں، جس دور میں بابا جی فقیر محمد ہوں، جس دور میں بابا جی شیر محمد ہوں۔ میں نے یہ چند نام لیے ہیں حضرت، اتنے اتنے بڑے نام اقبال کے دور میں تھے، تب بھی اقبال کہتے ہیں کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگن یا مجاور رہ گئے۔ ہم تو اقبال سے 100 سال آگے آ چکے ہیں حضرت، اب کیا حال ہوگا؟ بس حضرت جی دھیان کریے بیٹا۔ اور پہلے پتہ کیا مسئلہ تھا؟ پہلے نا صرف مال کے ڈاکو تھے، اب مال کے بھی ڈاکو، اب عقیدے کے بھی ڈاکو، اب اللہ معاف فرمائے عزتوں کے بھی ڈاکو ہے۔ اس لیے ایک ہی بیٹا معیار رکھنا، اور وہ معیار ہے قرآن و سنت حضرت، بس دوسرا کوئی معیار نہ رکھنا۔ کوئی ہوا میں اڑ کے دکھائے، کوئی پتھر سے پانی نکال کے دکھائے، کوئی معیار ایک ہی حضرت، اور وہ ہے قرآن و سنت حضرت۔ یہ ہمارے بڑوں نہیں، اگر کسی کو اڑنے کی وجہ سے ولی مان لے تو پھر تو ساری مکھیاں اور مچھر بھی ولی ہوئے۔ اگر کسی نے پانی کو کنٹرول کر لیا تو یہ کام تو مچھلی بھی کر لیتی ہے۔ ایک کی معیار رکھنا یار، قرآن و سنت۔